آپ کی کیفیت جو ہے وہ بتلاتی ہے مجھے. میں اسے یوں بیان کروں گا کہ سکون قلب ملا، لذت حیات ملی، در حبیب ملا، ساری کائنات ملی. سرکار کے در پہ بیٹھ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ وہ مراقبہ میں جا کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہوں گے. جانے کے بھی تو راستے ہوتے ہیں. آدمی کی خود کی لکھی ہوئی کتاب اس کی قابلیت کا ادنا عکس ہوتی ہے، کیفیت کا رقص ہوتی ہے. کتاب سے مصنف کی پرواز کا بھی پتہ چلتا ہے اور سوز و گداز کا بھی. محدث دکن کی بہت سی تصانیف ہیں جو آپ کی گہرائی اور گیرائی سے کچھ آگاہ کرتی ہیں ہمیں. میں صرف آپ کو شوق دلانے کے لیے کچھ بیان کرتا ہوں. یہ کتاب پہ تبصرہ نہیں ہے. میں کون ہوتا ہوں کہ محدث دکن کی کتاب پہ تبصرہ کروں؟ میری پرواز ہی نہیں ہے اتنی. میں صرف اور صرف ان کے ماننے والوں کو شوق دلانا چاہتا ہوں. اب سنتے جائیے، ذرا دھیان سے سن لیجیے کہ شاید آپ سے آپ کے مرشد کی کوئی کتاب رہ گئی ہو. گلزار اولیاء، یہ کتاب 1916 کی ہے. اس میں آپ نے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا، خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا، امام قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ. اس 33 ہستیوں کا مختصر ذکر کیا. تو اگر میں یہ کہہ دوں کہ آپ نے سلسلہ نقشبندیہ کے شجرہ کے آئمہ کا مختصر تذکرہ کیا ہے تو یہ بے جا نہیں ہوگا. تو آپ اسے پڑھیے. علاج السالکین 1936 کی ہے. نام ہی بتا رہا ہے کہ کتاب کے اندر کیا ہے. 79 پیجز پر مشتمل ہے. یہ اس میں بڑا موضوع ہے دل کی بیماری. دل کو بیماریاں کیا لگتی ہیں، اس کا پرہیز، علاج اس کے اندر بتایا گیا. آپ نے اس کتاب میں بتایا کہ روحانی دنیا میں کس دل کو طاقتور کہا جاتا ہے. ایک تو ہے نا، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر بابا آپ کا دل بڑا مضبوط ہے، بڑا طاقتور ہے، صحیح ہے. تو علاج السالکین کے اندر محدث دکن بتا رہے ہیں کہ روحانی دنیا کے اندر کس کا دل مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے. نشانیاں بتلائیں. اب آپ سارے سن لیجئے. یاد کرنا چاہتے ہیں تو بس پھر دل ذرا کھولیے. محدث دکن علاج السالکین میں فرماتے ہیں، اب خلاصہ میں بیان کرنے لگوں، وہ دل صحیح ہے، طاقتور ہے جو شک و نفاق سے پاک ہو، گناہ کبیرہ سے پاک ہو، ہر عمل میں صرف اللہ کی رضا سوچتا ہو، ذکر سے کسی لمحے غفلت نہ کرے، ہر نیک عمل شوق سے کرے، برے اعمال سے نفرت کرے. اگر یہ چیزیں تم نے دیکھ لی ہیں تو بس سمجھ جاؤ پھر تمہارا دل صحیح اور طاقتور ہے. اور یہ بھی بتلایا کہ صحیح ڈاکٹر کون ہوگا، یعنی مرشد. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. آج لوگ جانتے ہیں نا ولی اللہ کون ہے، ولی اللہ کون ہے. لوگ محدث دکن تمہیں بتا رہے ہیں کہ ولی اللہ کون ہے. بقدر ضرورت علم دین جانتا ہو. اب سنتے جائیے گا ولی اللہ کون ہے، یہ اس کے اوپر لازم ہے. عقائد و اعمال و اخلاق میں شریعت کا پابند ہو، ڈھکوسلے بازی نہ کرتا ہو. ہم مدینے نماز پڑھتے ہیں تو ہم مکے نماز پڑھتے ہیں. عقائد و اعمال و اخلاق میں شریعت کا پابند ہو، دنیا کی ہرس نہ ہو، خود پیر کی محفل میں ظاہری یا باطنی طور پہ یہ رہا ہو. یہ ظاہری اور باطنی میں نے دو لفظ استعمال کیے. مریدوں کی اصلاح کرنے میں ڈرتا نہ ہو کہ یہ امیر ہے میں کہوں گا تو کہیں ناراض نہ ہو جائے، ڈرتا نہ ہو. خود ذاکر ہو، ذکر کرتا ہو، اور مریدین کو بھی ذکر اللہ کی تلقین کرے. اچھے علماء جو ہیں معاشرے کے اس دور کے، وہ اسے اچھا سمجھتے ہیں. جب تم کو یہ خصائل کسی میں نظر آئیں تو محدث دکن فرماتے ہیں تو انتظار نہ کرو کوئی کرامت صادر ہو، بلکہ فوراً اس کی بات کر لو. تو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آدمی برملا کہہ سکتا ہے کہ محدث دکن ایک مکمل روحانی طبیب ہیں. اس کتاب میں وظائف بھی بتائے گئے ہیں. یہ وظائف حقیقت میں وہی حیثیت رکھتے ہیں جو دنیا میں ایک آدمی کے لیے دوائی یا غذا ہے. یہ بات یاد رکھیے. آپ میڈیسن لیتے ہو تو روحانی طور پہ صحیح رہنے کے لیے وظائف ضروری ہوتی ہے. یہ بھی میڈیسن ہے، گولی ہیں. آپ قرآن کو ایک مکمل علاج بتاتے ہیں اور ساتھ میں کم از کم 200 مرتبہ درود شریف، دلائل الخیرات کی تلقین کی آپ نے، کیونکہ ہر دور میں وہ مشائخ کا وظیفہ رہا ہے. آخر میں آپ نے اپنا شجرہ طریقت تحریر جو ہے وہ فرمایا. کتاب المحبہ 1950 میں لکھی. اس کتاب میں آپ نے مختلف دلائل، اشعار اور حکایات سے سمجھایا کہ اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے. اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، تم بھی اسی سے محبت کرو گے تو سکون پاؤ گے. اور بتایا کہ اللہ سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان ہوگے.
پھر آیات تحریر کی جن سے سمجھایا کہ اللہ ان لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ آخر میں فرمایا تم کھاؤ کم، سو کم، بولو کم، جاہلوں کے ساتھ بیٹھو کم، اور آخر میں شجرہ طریقت تحریر کرنے سے پہلے دعا کی، اے میرے اللہ خواجگان نقش بند کے طفیل میرے کام سنوار دے اور عاقبت اچھی کر دے، آمین۔ شہادت نامہ، یہ بھی کتاب آپ کی 1963 میں لکھی۔ اس میں محدث دگن نے حسنین کریمین کی شان بیان کی، مقام واضح کیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان بیان کی، مصائب بیان کی، اور دوسری بڑی روحانی شخصیات کے بھی مصائب کو بیان کیا، تاکہ پڑھنے والے کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے مقرب بندوں پر مصائب آتے۔ آپ نے ایک لفظ ہوا استعمال کیا اس کے اندر۔ ہوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی مرضی کرنا۔ یزیدیوں نے ہوا کی پیروی کی ہے، تو یہ انہوں نے بتایا۔ آپ کی آخری لائن یہ ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ میں گئے، شمر العین نے گردن کاٹ لی اور امام علی مقام نے جنت کی راہ لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلوک مجددیہ 1960 میں کتاب لکھی۔ یہ کتاب بھی علاج و سالکین کی طرح تصوف کے شائقین کے لیے عموماً اور نقش بندیہ سلسلہ سے وابستہ مریدین کے لیے خصوصاً ایک استاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو لوگ ذکر اور مراقبہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ ضرور پڑھیں۔ ہوتا نا شوق، مراقبہ کیسے کرنا ہے، ذکر کیسے کرنا ہے، وہ اس کتاب کو پڑھیں۔ گلدستہ طریقت 1963 میں لکھی۔ اصل میں یہ اصل میں سورہ یوسف کی تفسیر ہے۔ تبصرہ مبصر کی اپنی مختصر پرواز ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اصل چیز تو وہ جانتا ہے جو کتاب کو عقیدت کے ساتھ وقت دے کر پڑھتا ہے، وہ جانتا ہے۔ نوجوانوں کے لیے اس کتاب میں نصائح ہیں، اسباق ہیں، مقررین کے لیے نکات ہیں۔ میرے پاس جو کتاب ہے 387 صفحات کی ہے، وہ میں شوق دلانے کے لیے کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ صفحہ 83 سے سنیں۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بیچ دیا۔ اس جگہ پہ کیا خوبصورت بات کہی آپ نے۔ آگے لکھتے ہیں، یہ کون سا زمانہ تھا جب یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا؟ یعنی غلام بکتے تھے، غلام خریدے جاتے تھے۔ یہ کون سا زمانہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سینکڑوں برس پہلے کا ہے۔ توراۃ، زبور، انجیل کچھ نہیں تھے، قرآن تو ان کے بہت بار نازل ہوا نا۔ غلام بنائے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے، خریدنے کا رواج تھا۔ کب؟ توراۃ نہیں، زبور نہیں، انجیل نہیں، قرآن نہیں۔ متعصب لوگ مسلمانوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے غلامی کو عروج دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنے مذاہب آئے کسی نے کوئی انتظام نہیں کیا غلاموں کے لیے، نہ تردید کی نہ ترمیم کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کچھ نہیں۔ روایت عیسائی مذہب کا جدید بانی پولس جو ہے، اس نے بھی یہی کہا ہے کہ غلاموں مالکوں سے ایسے ڈرو جیسے خدا سے ڈرتے ہو۔ لو، یہ فخر صرف اسلام ہی کو حاصل ہے کہ اس نے غلامی کی شکل ہی بدل دی۔ اسلام نے غلام رکھنا اس لیے جائز قرار دیا تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ رہ کر دین سیکھ سکیں، پھر بھی آزاد کرنے کے طرح طرح کے طریقے رائج کر دیے۔ محدث دگن تمہیں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بھی بک رہے ہیں، تو آپ وہ بتائیں ذرا سارے لوگ جو ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اسلام نے غلامی کو عروج دی ہے۔ نہیں، اسلام نے ترمیم کی ہے، اور جب تک رہے ہیں، اب آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے غلام زیادہ جو ہیں وہ امام ہیں، ہمارے ساتھ امام ہیں، بادشاہ ہوئے ہیں، محدث و مفکر ہوئے ہیں۔ صفحہ نمبر 39 پہ لکھتے ہیں محدث دگن، توبہ کی مثال مرہم کی سی ہے، گناہ کی مثال آگ کی سی ہے۔ اتفاق سے جل جانے پہ مرہم لگاتے ہیں، یہ نہیں کہ مرہم کے بھروسے پہ آگ میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ بڑے پیارے انداز سے محدث دگن سمجھاتے ہیں۔ دیکھو